اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قد تقدم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية فی صلاة العید و یوم الجمعہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں سورۃ الغاشیہ کی تفسیر میں کہ نعمان بن بشیر کی روایت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ جو ہے عیدین کی نماز، عید کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں تلاوت فرماتے تھے. یعنی یہ صورتیں جو ہیں صورت مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع پر کہ جس میں بڑا اجتماع ہو، جیسے عید کا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اسی طرح عید الضحیٰ کا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور پھر ہفتے کی نمازوں میں جمعہ کی نماز میں الحمدللہ بڑا اجتماع ہوتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص یہ دو صورتیں مبارک جو ہے اکثر تلاوت فرماتے تھے. کبھی کبھی حضور دوسری صورتیں بھی تلاوت فرماتے تھے، لیکن اکثر جو ہے یہ صورتیں تلاوت فرماتے تھے کیونکہ ان میں قیامت کا ذکر ہے، ان میں انسان کے لیے فلاح کا نسخہ اور کامیابی کا نسخہ ہے، اور اس میں انسان کے لیے بڑی عظیم ہدایت ہے، بڑی عظیم موعظت اور تذکرہ ہے. تو اس لیے حضور پاک ایسی مناسبات سے ایسی صورتیں پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا اور قیامت کا ایمان اور قیامت کا منظر جو ہے وہ تازہ ہو اور لوگ ہدایت کی طرف رجوع کریں اور گناہوں سے بچیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اگر مناسبات کے مطابق قرآن پاک کی صورتیں تلاوت کرے تو وہ زیادہ دل پر اثر کرتی ہیں. یعنی ایک موقع ہے جہاں توحید کا مسئلہ بیان کرنا ہے تو آدمی نے نماز میں بھی وہی صورتیں پڑھی جن میں توحید کا بیان ہے. ایک ایسا مواقع ہے جہاں اس بات نبوت اور رسالت کی ضرورت ہے تو وہاں اس نے وہی آیات مبارکہ تلاوت کی جن کے اندر یہ مسئلہ نبوت اور رسالت ہے. اسی طرح بعض لوگوں میں جہاں گناہ زیادہ ہو جائیں، معاصی بڑھ جائیں، تو لوگوں کو خوف دلانے کے لیے وہ صورتیں تلاوت کی جائیں جن میں قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے احوال ہیں. تو ان سے لوگوں کی بڑی اصلاح ہوتی ہے. جیسے ایام حج میں مثلا آپ حج پہ جاتے ہیں تو اگر نمازوں کے اندر وہ آیات مبارک پڑھی جائیں جن میں حج کے احکام ہیں تو گویا آدمی حج بھی کر رہا ہے اور قرآن سننے کے بعد پھر اپنے مسائل حج جو ہیں وہ بھی اس کے دماغ میں دہرائے جا رہے ہیں اور تازہ ہو جا رہے ہیں. اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ آدمی امام جب بنائے تو کسی عالم کو بنائے، کیونکہ ان چیزوں کا خیال جو ہے علماء ہی کر سکتے ہیں. ہر آدمی تو ان باتوں کا خیال کر ہی نہیں سکتا، یا ایک آدمی صرف حافظ ہے تو وہ بھی ان باتوں کا خیال نہیں کر سکتا. تو اس لیے عالم جب ہوگا تو وہ احوال کے مطابق، حالات کے مطابق، اسی طرح نماز کے اندر بھی وہ مراعات کا لحاظ رکھے گا کہ بھی آج عید کا دن ہے، اجتماع کا دن ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں عام طور پہ جمعرات کی رات میں امام صاحب جو ہیں اللہ انہیں جزائے خیر دے تو وہ آیات تلاوت کرتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تاکہ جمعہ کے دن اور جمعرات میں حضور پہ درود پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے. اور اسی طرح وہ آیت تلاوت فرماتی ہیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کیونکہ جمعرات میں عورتوں کا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے ان کو سنایا جاتا ہے کہ اللہ نے عورتوں کے لیے پردے کا کیا حکم جاری فرمایا ہے قرآن. اس لیے بہرحال یہ علماء کی شان ہوتی ہے جن کو اللہ نے پہلے خود قرآن سمجھنے کا موقع دیا ہو
اور جن کو قرآن پاک جو ہے مستحضر بھی ہو کہ ہم نے کون سی آیات پڑھنی ہے اور کس کس مناسبات سے پڑھنی. اسی لیے جیسے حکم ہے کہ خطبہ نکاح جب ہوتا ہے تو آدمی وہ آیات مبارک پڑھتے ہیں جن کا تعلق جو ہے اس ہدایت سے ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اور اس کے اندر چونکہ احکام ہے کہ اللہ نے ایک انسان سے کیسے جوڑے بنائے، پھر کیسے دنیا کو آباد فرمایا، پھر ان کے اندر کیسے اتحاد الفت اور اتفاق پیدا فرمایا. اور اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تاکہ انسان کو پتہ ہو کہ نکاح جو ہے وہ ایک عظیم مقدس معاہدہ ہے، ایک عظیم انسان کے مابین عقد ہے. اور اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی عقد کرو، معاہدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اس کو نبھاؤ اور اس پہ قائم رہو. یہ نہ ہو کہ عقد کر لیا اور توڑ دیا اور عقد کر لیا اور توڑ دیا. اس لیے ان آیات مبارکہ میں حکمت ہوتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے. ایک صحابی نے پوچھا آقا انعامدار سے، خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے کہا حضور آپ کے بالوں میں ابھی سے سفیدی آنی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک جو تھے وہ سفید ہو گئے تھے. بعض صحابہ نے لکھا ہے کہ تقریباً 21 بال تھے جو سفید ہو گئے، اور بعض نے لکھا ہے کہ عدد تو اللہ جانتے ہیں، بہرحال تھوڑے سے بال مبارک حضور کے سفید ہونے شروع ہو گئے. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پر تو جلدی بڑھاپا آ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، آپ نے فرمایا سورت ہود اور اس جیسی صورتیں جو ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ جب میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں اور سابقہ امتوں کے احوال پڑھتا ہوں، سابقہ امتوں کی معاصیاں اور نافرمانیاں اور ان پر پھر اللہ کے عذاب کے واقعات کو پڑھتا ہوں، تو اس کا مجھ پہ اتنا اثر ہوتا ہے کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو رہا. تو اس لیے قرآن مقدس کا پڑھنا، قرآن مقدس کا سمجھنا، اور پھر قرآن مقدس کی اس مواعظ پر، قرآن مقدس کی اس تذاکیر اور تذکار و نصائح پر عمل کرنا اور اس سے اثر لینا جو ہے یہی تو مومن کا کام ہے. اسی لیے قرآن نے مومنین کی صفت بیان کی ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب اللہ کا قرآن مومنوں پہ پڑھا جاتا ہے تو مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کیسے ایمان بڑھ جاتا ہے کہ او ماشاءاللہ ایک نیا حکم پڑھا پھر اس پہ عمل کیا، پھر نیا حکم پڑھا پھر اس پہ عمل کیا، تو زیادتی ہوتی گئی. اسی طرح فرمایا کہ مومنوں کا یہ بھی عالم ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جب کوئی اللہ کے عذاب کی آیات ہوتی ہیں تو ان کے وجود پر بال اللہ کے خوف سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے حکم ہے کہ علماء جو ہیں وہ ائمہ ہوں، وہ امام ہوں مساجد میں. حضور نے فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ، کہ تمہارا امام وہ بنے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا بڑا عالم ہو. اسی طرح فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، تمہارا امام وہ بنے جو بہترین قاری ہو، کیونکہ قرآن پاک کو جب صحیح ادائیگی سے ادا کیا جائے گا، جب صحیح حروف کے ساتھ پڑھا جائے گا تو قرآن کا اپنا ایک اثر ہے اور ایک برکت ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کے ساتھ غنا نہیں کرتا. کیا معنی؟ ای من لم یحسن صوتہ بالقرآن، جو قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ بنا بنا کے نہ پڑھے، حضور نے فرمایا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح صحابی فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور سے قرآن سنا، کہتا ہے واللہ ما سمعت احسن صوتا منہ، کہتا ہے خدا کی قسم ہے میں نے ایسا پیاری آواز اور ایسا پیارا انداز زندگی میں کبھی نہیں سنا جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی آتا ہے کتابوں میں کہ جب رات کا وقت آتا لیٹنے کے لیے اذا ابت الى فراشها فقالت هاتوا المجید، بی بی عائشہ فرماتی جب لیٹنے کا وقت آتا کہتی قرآن پاک لے آؤ، تو بی بی صاحبہ قرآن پڑھتی ہیں اور سینے پہ اسی طرح پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہیں. کان یتسلی بکتاب اللہ، بی بی صاحبہ جو ہیں اللہ کے قرآن سے تسلی پکڑتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے طمانینت حاصل کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے وہ صدمے کو برداشت کرنے کے لیے جو انہیں حاصل ہوا تھا بفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ قرآن پاک پہلے تو پڑھنے والے نہیں ہیں، اور اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو پھر سمجھنے والے نہیں، اور اگر مساجد ہیں الحمدللہ تو جماعت نہیں ہوتی، اگر کہیں جماعت ہے تو امام ان شروط اور ان احکام و ارکان کا پابند نہیں ہے جو اسلام نے سکھلائے ہیں، اسی لیے وہ صحیح نتائج مرتب نہیں ہوتے، کیونکہ قاعدہ ہوتا ہے نا کہ جب ایک نسخے میں ایک جز دوا کی کم ہو جائے تو آپ کی بیماری کا نسخہ مکمل نہیں ہوتا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ 4 دوائیں لکھتا ہے، آپ جاتی ہیں واپس کہ جناب 3 دوائیں مل رہی ہیں لیکن ایک دوا نہیں ملتی، تو کہتا ہے کہ پھر میں کوئی کوشش کرتا ہوں دوا بدلنے کی، ورنہ نسخہ تو مکمل نہیں ہوگا۔ تو آپ کا ایک معمولی سی بیماریوں کا نسخہ اگر مکمل نہ ہو تو اثر نہیں کرتا، یا اگر نسخہ بھی مکمل ہو لیکن اجزاء خالص نہ ہوں تو کئی اطباء حکیم دوائیں بناتے ہیں، جب فائدہ نہیں ہوتا اور آدمی ان سے رجوع کرتا ہے کہ جناب آپ نے دوا بنائی کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں حضرت کیا کریں، کوئی چیز خالص تو ملتی نہیں، نہ زعفران ہمیں خالص ملا، نہ ہمیں عنبر اشب خالص ملا، نہ ہمیں مشک خالص ملا، نہ ہمیں ادویات خالص ملی، جو کچھ بازار میں تھا اسی کا ہم نے بنا دیا، فائدہ بھی تو وہی ہوگا۔ تو اسی طرح ہماری روحانی بیماریوں کا علاج بھی اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی جز جو ہے وہ نامکمل رہ جاتی ہے، یا تو کبھی کوئی قرآن پڑھنے والا ہمیں نہیں ملتا، اگر پڑھنے والا ملتا ہے تو پھر سمجھانے والا نہیں ملتا، کہیں سمجھانے والا موجود ہے تو مقتدی میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ پیچھے کھڑا ہے، جیسے لوگ اللہ اکبر کرتے ہیں وہ بھی کر لیتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ آج امام نے کیا پڑھا ہے، کون سی سورت پڑھی ہے اور کون سی آیت پڑھی ہے اور اس آیت میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے احوال پہ رحم فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح کے لیے اپنی رحمت سے اسباب پیدا فرمائیں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا عیدین کی نماز میں عید الضحیٰ اور عید الفطر اور اسی طرح جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں پڑھتے حل اتاک حدیث الغاشیہ، اور اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی رکعتوں کے اندر بھی پہلی رکعت میں پڑھتے سبح اسم ربک الاعلی، اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ تو یہ اس پڑھنا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث مبارک میں ثابت ہے، جیسے کہ نعمان ابن بشیر کی اس روایت میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ دوسری حدیث نقل فرماتی ہیں، وقال الامام مالک عن زمرة بن سعید عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ان الضحاک ابن قیس سأل النعمان ابن بشیر بما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة قال هل أتاك حديث الغاشية ورواه أبو داود الكعنبي والنسائي عن قتيبة كلاهما عن مالك به ورواه مسلم بن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن زمرة بن سعيد به۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ضحاک ابن قیس سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے نعمان ابن بشیر سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورۃ الجمعہ اگر تلاوت فرماتے تو اس کے ساتھ اور کون سی سورت تلاوت فرماتے؟ تو نعمان ابن بشیر نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الجمعہ کی بھی تلاوت فرماتے، اور کبھی کبھی رات میں سورۃ الجمعہ کی یعنی جمعہ رات کی عشاء کی نماز میں سورۃ الجمعہ کی تلاوت فرماتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جمعہ کے احکام ہیں، اس کے اندر جمعہ کی فضیلت ہے، اس کے اندر جمعہ کے دن انسانوں کے لیے ترغیب ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے اور جب منادی ندا کرے تو ہر کام کو چھوڑ کر تم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ تو اس لیے اس مناسبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا آپ سورۃ الجمعہ بھی تلاوت فرماتے، اور اسی طرح حدیث یعنی سورۃ الغاشیہ حل اتاک حدیث الغاشیہ یہ سورت بھی تلاوت فرماتے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے
ان کا مقصد بیان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ صور ہیں جو کثرت سے حضور پاک نے تلاوت فرمائی۔ جیسے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں اور ایک روایت میں ایک بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے سورۃ القاف والقرآن المجید جو ہے، انہوں نے کہا میں نے یاد کر لی، حضور پاک جو فجر کی نماز میں کثرت سے پڑھتے تھے تو بار بار سنتے سنتے میں نے یہ پوری سورت جو ہے وہ حفظ کر لی، کیونکہ سورۃ قاف والقرآن المجید میں بھی قیامت کے احوال ہے، اس کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ ہے، اور قیامت ہی تو ہے جو بندے کو جبر سے، غرور سے، اور بندے کو فرعونیت سے، اور بندے کو معاصی سے اور جرائم سے روکنے والی چیز ہے۔ جس آدمی کو قبر یاد آ گئی اس نے گناہ کیا کرنا۔ اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب قبر کا ذکر آتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اتنی روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو جاتی۔ یعنی اندازہ کریں، حالانکہ سیدنا عثمان ان لوگوں میں ہیں جو مبشر ہیں بالجنہ علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو حضور جنت کی بشارت دے چکے ہیں، یعنی ان کو جنت کی بشارت پہ کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن ہول قبر اور عذاب قبر کا ایک ایسا تصور تھا، ایک ایسی دہشت تھی کہ جب بھی قبر کا ذکر آتا تو حضرت روتے روتے اپنی داڑھی مبارک کو بھگو لیتے۔ لیکن آج ہمارے دل کتنی سیاہ ہو چکے ہیں کہ ہم قبر پہ کھڑے بھی رہیں تب بھی اثر نہیں ہوتا، ہم جنازہ بھی پڑھیں تب بھی اثر نہیں ہوتا، ہم جنازے کے ساتھ چلے جائیں تدفین کے لیے تب بھی اثر نہیں ہوتا، چونکہ دلوں پہ زنگ لگ چکے ہیں اور دل جو ہیں اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اب ان کے اندر کسی اثر قبول کرنے کی صلاحیتیں نہیں رہی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمارے مردہ دلوں کو پھر زندہ فرما دے، ورنہ آپ اندازہ کریں، قبر کا تصور تو کریں کہ آج انسان دوستوں میں بیٹھا ہے، آج انسان اپنے ساتھیوں میں بیٹھا ہے، آج انسان کے ذرا بدن پہ مٹی آئے تو فوراً جھاڑ دیتا ہے، کپڑے پہ مٹی آئے تو فوراً جھاڑ دیتا ہے، ذرا کپڑا میلا ہو تو فوراً اتار دیتا ہے۔ ذرا تصور تو کریں اس وقت کیا عالم ہوگا کہ جب انسان فریدن وحیدہ، جب اکیلا ہوگا اور مٹی کے اندر پڑا ہوگا، نہ کوئی ساتھی ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، نہ کوئی اقارب میں سے ہوگا، منو من مٹی کا بوجھ اس کے اوپر ہوگا۔ اگر اللہ کی رحمت ہوئی تو پھر جنت کا ٹکڑا ہوگا، ورنہ جہنم کا گڑھا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، لیکن آج خدا جانے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے کہ آدمی اپنے سامنے موت دیکھ رہے ہیں، کتنی موتیں ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ علامات قیامت میں ہے کہ موت کی کثرت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ موت زیادہ ہوگی اور موت فجأتن ہوگی، کہ اچانک موت، بس بیٹھا ہے اور مر گیا، اچھا خاصا جا رہا ہے اور گر گیا، اچھا خاصا باتیں کر رہا ہے اور ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ لیکن خوش نصیب تو وہ ہوتے ہیں نا کہ جب ان زواجر میں سے جب یہ چیزیں جھنجھوڑنے والی ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ جاگ جاتے ہیں۔ لیکن ایک وہ غافل ہیں کہ جنازہ بھی پڑھتے ہیں، قبروں سے بھی گزرتے ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ عقل حلال ہے، نہ صدق مقال ہے، ہر وقت ایک مادہ کی دوڑ ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، دولت دولت دولت، اور روز دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے دولت والے قبروں میں چلے گئے، کتنی ساتھ لے گئے، کسی نے 10 ریال بھی ساتھ نہیں رکھ دیے، کیوں؟ اگر رکھ بھی دے گا تو اس کے کس کام آئیں گے؟ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب قبروں پہ گزرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے سلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر، اور فرماتے یا اہل القبور نساؤکم زوجت ودیارکم سکنت واموالکم قسمت، فرماتے تھے اے قبروں والے تمہاری بیویوں نے اب دوسری شادیاں کر لی ہیں اور تمہاری حویلیوں اور محلوں میں اب اور رہ رہے ہیں، اور تمہارے مال جو ہیں وہ تقسیم ہو چکے ہیں، اور تم اللہ کی رحمت کے حوالے ہو چکے ہو۔ اب اللہ جانتا ہے کہ تمہارا اندر کیا حال ہے اور یہی ہم نے آنا۔ اسی لیے ہارون الرشید کے بیٹے نے اپنے باپ کو جو وصیت نامہ لکھا موت کے وقت، تو اس کے اندر بھی اس نے لکھا تھا کہ یا صاحبی لا تغتر بتنعم العمر ينفد والنعیم یزول، اس نے لکھا تھا کہ اے میرے بڑے بزرگ ساتھی،
اپنی نعمتوں میں اور دنیا کے نشے میں اور دولت اور اقتدار کے نشے میں آ کر ایسا غرہ نہ بن جانا، یہ نہ بھول جانا کہ عمر گزر رہی ہے اور نعمتیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول، جب کسی کا جنازہ اٹھاؤ یا اٹھا ہوا دیکھو قبر کی طرف جاتے ہوئے تو ذرا یہ بھی سوچ لیا کرو کہ کبھی اسی طرح ہم بھی کندھوں پہ جا رہے ہوں گے، ذرا اس وقت کو بھی سامنے رکھ لیا کرو۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے قرآن پاک سے اور ان آیات و علامات سے ہدایت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا ذکر، میرا مدنی آپ لوگوں کو ڈرائیں، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، لیکن آپ کی نصیحت نفع ان کو دے گی جو ایمان والے ہیں۔ جن کے اندر ایمان ہی نہ ہو اس کو کیا نفع ہونا؟ جس کے اندر ایمان نہ ہو اس کے اندر کیا نفع ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ قرآن بھی سنتے ہیں اور شام کو فلمیں بھی دیکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے میں بیٹھے ہوئے لیکن غیبت بھی کرتے ہیں، گیلا بھی کرتے ہیں، حرام اور حلال کا فرق بھی نہیں کرتے ہیں۔ ورنہ صحابہ کے زمانے میں تو یہ عالم تھا نا جی کہ ایک قرآن کی آیت پڑھتے تھے، صحابہ کہتے ہیں جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کر دیتے تھے اگلی آیت ہم پڑھتے ہی نہیں تھے، کہ ہم کم از کم اتنی پڑھیں جتنی پڑھا ہے، اس پہ عمل تو کریں کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم کیا دیا ہے۔ اس لیے وہ اس مقام پہ پہنچ گئے کہ جن کو عرش اولا والے نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میرا مدنی یہ وہ جماعت ہے جن سے میں بھی راضی ہو گیا ہوں اور یہ مجھ سے بھی راضی ہو گئے، میں نے بھی ان کے لیے اتنی مرتبے رکھے ہیں اور نعمتیں رکھی ہیں کہ یہ اپنے اللہ سے راضی۔ اس لیے سورۃ الغاشیہ اس کے اندر بھی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں جگانے کے لیے، اس عالم کی فنا کے لیے، اس دنیا کے دانیہ ہونے کے لیے ذکر آتا ہے، اور آخرت کی بقا کا اور قیامت کے منظر کا اور قیامت میں جب شخصیات تقسیم ہوں گی ان کا ذکر آتا ہے۔ فرماتی ہیں الغاشیۃ من اسماء یوم القیامہ قالہ ابن عباس وقتادہ وابن زید لأنها تخشى الناس وتؤمهم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں الغاشیہ، الغاشیہ جو ہے یہ بھی نام ہے قیامت کے ناموں میں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نام جتنی زیادہ ہوتے ہیں اتنی مسمى کی عظمت پہ دلالت کرتے ہیں۔ اب عظمت دو قسم ہوتی ہے، ایک عظمت ہوتی ہے بڑائی، ایک عظمت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بڑا عظیم فتنہ، عظیم مصیبت یعنی مصیبت بڑی، ایک ہوتا ہے خیر بڑی، یوں سمجھ لیں۔ تو جب نام کسی چیز کے زیادہ ہوتے ہیں تو کثرت الاسامی تدل علی شرف المسمى، کہ جتنے نام زیادہ ہوں اتنا اس مسمى کی شرف، اس کا عظمت یا اس کا ڈراؤنا، اس کا خطرناک ہونا جو ہے وہ بیان ہوتا ہے۔ جیسے اب دیکھیں اللہ کے کتنے اسماء ہیں جو اللہ کی عظمت پہ دلالت کرتے ہیں، کہ 99 اسماء جو ہیں وہ تو صحیح حدیثوں میں ثابت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بڑے اسماء ہیں، اور حدیث صحیح میں جو آیا ہے وہ عدد آیا ہے 99 کا، لیکن اس کے علاوہ بھی علماء نے بعض کتابیں لکھی ہیں جن کے اندر اللہ کے اسماء کا ذکر کیا ہے، تو بعض نے تو 1000 اسماء بھی ذکر کیے ہیں، اور بعض علماء نے 3000 اسماء بھی ذکر کیے ہیں، لیکن حدیث مبارک کے اندر جو ہے وہ 99 اسماء ہے، اور قرآن نے بھی فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے قرآن نے پابند نہیں کیا کہ کتنے اسماء ہیں، فرمایا اللہ کے لیے بڑے پاکیزہ اسماء ہیں، تم انہی اسماء کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارا کر۔ اسی طرح میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے بھی بڑے اسماء مبارک ہیں، آپ کی بھی بڑی صفات مبارک ہیں جو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمائی ہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا المزمل، کہیں اللہ نے فرمایا المدثر، کہیں اللہ نے فرمایا النبی، کہیں اللہ نے فرمایا الرسول، کہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں بیان فرمایا علی خلق عظیم، کہیں فرمایا رحمت للعالمین، کہیں آپ کی صفات میں فرمایا رؤوف الرحیم، اور بھی آپ کے اسماء آئے، جیسے کہ حدیث میں فرمایا انا محمد و انا احمد، فرمایا محمد بھی میرا نام ہے، احمد بھی میرا نام ہے،
ماہی بھی میرا نام ہے، عاقب بھی میرا نام ہے، حاشر بھی میرا نام ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اسی طرح قیامت کے بھی بڑے اسماء ہیں، جیسے قیامت کا نام القیامہ بھی ہے، قیامت کا نام الساعہ بھی ہے، قیامت کی صفات میں الحاقہ بھی ہے، قیامت کی صفات میں القاریہ بھی ہے، قیامت کی صفات میں الواقعہ بھی ہے، قیامت کی صفات میں الغاشیہ بھی ہے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الغاشیۃ اسم من اسماء القیامہ، کہ غاشیہ جو ہے یہ بھی نام ہے قیامت کا۔ قیامت کو غاشیہ کہتے کیوں ہیں؟ غاشیہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا، یعنی آپ کسی چیز کے اوپر کپڑا ڈالیں گے وہ اس کو پورے کا پورا اپنے اندر چھپا لے، اس کو کہتے ہیں غاشیہ، چھپا لینے والی یا اپنے اندر ڈھانپ لینے والی۔ تو فرمایا کیونکہ قیامت جو ہے تخشى الناس، تمام اللہ کی مخلوق کو ڈھانپ لے گی، کوئی جو ہے باہر نہیں ہوگا، اولین والآخرین جو ہے سب کے سب موجود ہوں گے، اس لیے ایک نام اس کا آیا الغاشیہ۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں الغاشیۃ اسم من اسماء یوم القیامت، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت ابن عباس و قتادہ ابن زید فرماتی ہیں لأنہا تخشى الناس وتعمهم، چونکہ قیامت بھی لوگوں کو ڈھانپ لے گی اور سب کو شامل ہوگی۔ وقد قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا علی بن محمد التنافسی قال حدثنا ابو بکر بن عیاش النبی اسحاق عن عمرو بن میمون قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم على امرأة تقرأ هل اتاك حدیث الغاشیہ وقام یستمع ویقول نعم قد جاءنی۔ اب جناب اس روایت میں آتا ہے عمرو بن میمون فرماتی ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأة تقرأ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت پہ گزرے، اور عورت جو تھی وہ پڑھ رہی تھی یہ سورت مبارک هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ تو حضور پاک کھڑے ہو گئے، آپ نے سنا اور فرمایا نعم قد جاءنی۔ اللہ نے فرمایا تھا نا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس قیامت کے ڈھانپ لینے والی کی خبر پہنچ گئی۔ تو جب حضور نے قرآن سنا تو یہ ہے نا شان علم، آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا نعم قد جاءنی، ہاں مجھے پہنچ گئی خبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقوله تبارک وتعالی وجوہ یومئذ خاشعۃ ای ذلیلۃ قالہ قتادہ وقالہ ابن عباس تخشعوا ولا تنفعها عملها۔ فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کی صفت آئی خاشعۃ ای ذلیلۃ، وہ ذلیل ہوں گے۔ اصل میں خشوع کہتے ہیں عاجزی، خشوع کہتے ہیں ذلت، لیکن یاد رکھیں کہ ذلت کے دو تراجم ہوتے ہیں۔ ایک تو ذلت یہ ہے کہ آدمی اپنی عاجزی، اپنی بندگی، اپنے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کی عظمت کا اظہار کرے، یہ بظاہر تو بڑی یعنی ایک عاجزی ہے، لیکن اس ذلت کو اللہ پسند کر کے اس کو اونچا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونچا کر دے۔ اسی لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے جو ہوتے ہیں زیادہ وہ علماء ہوتے ہیں، کیونکہ جن کو علم ہوتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عالم اس کو نہیں کہتے جس کو کتابیں زیادہ آتی ہوں، عالم اس کو نہیں کہتے ہیں جس کی اسٹڈی بڑی زیادہ ہو، مطالعہ بڑا وسیع ہو، یا بہت ساری کتابیں اس نے لکھی ہوں، 100-200 کتابوں کا مصنف ہو۔ آج کل تو مشکل ہی ہو گئی ہے نا کہ جو آدمی اخباروں میں لکھتا ہو، جو آدمی ٹی وی پہ تقریر کرتا ہو اور لوگ زیادہ جانتے ہو، کہتے ہیں ہاں بہت بڑا عالم ہو۔ حالانکہ یہ علم کی اصطلاح میں یا قرآن و حدیث کی اصطلاح میں اس کو عالم نہیں کہا جاتا، اس کو عالم کہا جاتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا زیادہ پابند ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر زیادہ چلنے والا ہو۔ کیونکہ جب عالم ہے تو اپنے علم پر عمل کرے، جب عالم ہے تو جو اس نے پڑھا ہے وہ اس کے آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر ایک عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے اس کی مثال تو پھر اللہ نے یہ دی ہے قرآن میں کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے تورات اٹھوائی، یعنی عمل کرنے کے لیے ان کو تورات دی گئی، لیکن اس نے اس پر عمل نہ کیا، اس کے بوجھ کو صحیح معنوں میں تحمل نہ کیا۔ فرمایا مثل الحمار، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا یحمل اسفارا،
کہ اس کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں، اس کو بوجھ تو محسوس ہوگا کتابوں کا، لیکن کتابیں کوئی فائدہ تو نہیں پہنچائے۔ اگر آپ اس کے اوپر 2 من کتابیں رکھ دیں تو 2 من کا بوجھ تو اٹھائے گا، لیکن اس کتابوں کا کوئی اسے فائدہ ہو جائے، اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ گدھا ہی رہے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو عالم علم پڑھنے کے بعد اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا، یا اس کو اللہ کا قرآن نہیں ڈراتا، فرامین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈراتے ہیں، تو اس کی مثال تو پھر ایسی ہے جیسے کہ تورات والوں کی مثال دی گئی۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک جاہل سے گناہ ہوتا ہے اور ایک عالم سے گناہ ہوتا ہے، پر میں اگر عالم کوئی گناہ کرے تو اس کو سزا زیادہ ملتی ہے، اس لیے کہ وہ جاننے والا تھا اس گناہ کو، وہ اس کی عاقبت کو جانتا تھا۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اللہ نے فرمایا اے ازواج مطہرات، اے میرے پاک نبی کی پاک بیویاں، تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو کہ ہم تمہارے ساتھ دنیا کی عورتوں کا معاملہ کریں، تم تو وہ خوش نصیب بیویاں ہو جن کے بستر پہ اللہ کی وحی آتی ہے، جن کے گھروں میں اللہ کا قرآن اترتا ہے، اور جن کے سامنے میرا نمونہ ہے میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تو ہم تمہیں تو دگنا عذاب دیں، اس لیے کہ جتنا مقام بلند ہے پھر اتنی آزمائش بھی زیادہ۔ تو اس لیے اصل میں یاد رکھا کریں علماء کا معنی یہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا بیچارے، دیکھتے ہیں کسی آدمی نے کتابیں لکھی، یا آج کل تو ایک رواج ہے کہ اگر مولوی بھی ہو اور وہ انگریزی بھی پڑھا لکھا ہو تو وہ بہت بڑا عالم کہلاتا ہے، یعنی جی بہت بڑا عالم ہے۔ اس کیوں جی ہوتا ہے قرآن و سنت کا جاننا۔ اب اگر اسی انگریزی کو جاننے کو ہم علم کی دلیل بنا لیں تو کیا صحابہ انگریزی جانتے تھے؟ اس کا مطلب ہے یہ صحابہ سے بھی بڑا عالم ہوا۔ حضرت ابن عباس بھی انگریزی نہیں جانتے تھے، اللہ کے انبیاء بھی انگریزی نہیں جانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انگریزی نہیں جانتے تھے۔ اسی طریقے سے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین۔ اب اگر کوئی کہے جی اس وقت تو انگریزی زبان نہیں تھی، انگریزی زبان نہ ہو تو اور بھی تو زبانیں تھیں، اور تو زبانیں موجود تھیں، روم کی زبان موجود تھی، فارس کی زبان موجود تھی، اور بڑی بڑی زبانیں موجود تھیں۔ حضور پاک نے ضرورت کے لیے بعض صحابہ کو حکم دیا کہ زبانیں سیکھ لو تاکہ کبھی ضرورت پڑے تو ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں، لیکن سب سے افضل زبان تو وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا، سب سے افضل زبان وہ ہے جو زبان ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اس لیے علماء کو چاہیے وہ عربی پہ زیادہ توجہ دیں، کیونکہ عربی قرآن کی اللہ کا کلام ہے، عربی زبان ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی، اور عربی ہی زبان ہے عالم برزخ کی، اور عربی ہی زبان ہے آخرت کی، اور عربی ہی زبان ہے جنت کی۔ اسی لیے اس زبان کے ساتھ ہمیں خصوصی تعلق ہونا چاہیے۔ کسی کے علم کی دلیل جو ہے وہ تو لغت عربی ہے، کسی کے علم کی دلیل جو ہے وہ لغت قرآن ہے، کسی کے علم کی دلیل جو ہے وہ لغت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کسی کی لغت جو ہے، اب آپ دیکھیں یعنی عجیب حیرت ہے، اصل وجہ کیا ہے کہ مستشرقین نے اور دشمنان اسلام نے اپنی زبان کو اتنی اہمیت دے دی ہے اور اسلام کی زبان کو اتنی گھٹا دیا ہے کہ جو اسلام کا زیادہ جاننے والے وہ تو ملا ہے، چھوڑو جی یہ تو ملا ہے، کیا ہے یہ تو مسجدوں کا ملا ہے، اس کو کیا پتا جی دنیا کیا ہے، اس کو کیا پتا کہ جناب موجودہ زمانے کے حالات کیا ہیں، یہ تو جی مولوی ہے، ملا ہے، مسجد والا۔ اور انگریزی جاننے والے کو اس نے اتنا اونچا کر دیا کہ ہر نوکری بھی اس کے لیے، ہر عہدہ بھی اس کے لیے، ہر وظیفہ بھی اس کے لیے، ہر جگہ کی کرسی بھی اس کے لیے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہماری زبان جو ہے ان کے پیغمبر کی زبان سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور وہی اثرات ہمارے دماغوں میں ایسے بیٹھ گئے کہ آج بھی لوگ نعوذ باللہ کوئی آدمی اگر انگریزی بول لیتا ہو سمجھتے یہ تو بڑا پڑھا لکھا آدمی۔ اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے باہر جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو بعض آدمی آ کر میرے ساتھ جب انگریزی بولتے ہیں تو میں عربی بولتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی یہ کون سی زبان ہے؟ تمہیں پتا؟ جی ہم تو نہیں جانتے۔ میں نے کہا تم جاہل ہو، نہیں جانتے تو میں کیا کروں، مجھے تو یہی زبان آتی ہے، تم نہیں جانتے ہو، تم جانو تمہارا کام جان۔ تمہیں اگر انگریزی بولنے پر فخر ہے تو مجھے محمد مدنی کی بولی بولنے پر فخر ہے۔
تمہیں اگر انگریز کی بولی بولنے پر فخر ہے تو مجھے اللہ کے کلام کی لغت بولنے پر فخر ہے، تو میں اس کا فخر کیوں نہ کروں کہ مجھے اللہ نے قرآن پاک کا علم عطا کیا ہے، مجھے اللہ نے وہ زبان سکھلائی ہے جو بولتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس زبان پہ فخر کریں، اس زبان سے تعلق رکھیں، اس زبان کو عظمت دیں، اور جس کو یہ زبان آتی ہے اس کی عزت و احترام کریں، تاکہ ان کو صحیح معنوں میں عزت ملے، صحیح معنوں میں مقام ملے۔ اور علم سیکھنے کے لیے ساری دنیا کی زبانیں سیکھو، سیکھ لیں، فائدہ اٹھائیں، معاملات ہیں، کوئی زبانیں سیکھنا منع نہیں ہے، لیکن دماغ کے اندر یہ فیصلہ ہو جیسے ساری دنیا کی کتابیں پڑھو لیکن قرآن و سنت کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا کی بولیاں سیکھو لیکن میرے مدنی کی بولی کا کوئی بولی مقابلہ نہیں کر سکتی، اللہ کے کلام کا کوئی دنیا کی کلام مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا کے مطالعے کریں، کتابیں پڑھیں، لیکن جو اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے حدیث مبارک میں رکھا ہے، اثر اور فائدہ وہ کہاں حاصل ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے کچھ لوگ جو ہے ایسے ہوں گے جو ذلیل ہوں، وہ ذلت ہوگی اور درماندگی ہوگی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ لوگ اس وقت ڈریں گے جب ان کو ڈرنا فائدہ نہیں پہنچائے، کیوں؟ اگر قیامت میں جا کر انہوں نے خشوع اختیار کیا تو کیا فائدہ؟ چاہیے تو یہ تھا یہ دنیا میں اللہ سے ڈرتے، دنیا کے اندر خشوع اختیار کرتے، لیکن آخرت میں جا کر اگر کوئی ڈرے گا تو کیا فائدہ؟ اب تو جہنم بھی دیکھ لی اور جنت بھی دیکھ لی، اب تو اللہ کا عذاب سامنے آ گیا، اور اس لیے یہ سنت اللہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جائے پھر اس کا توبہ کرنا بھی قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ بھی سنت اللہ ہے کہ جب آدمی موت کے قریب آ جائے اور اس کو یعنی سکرات لگ جائے، جسے عربی میں کہتے ہیں معلم یغرغر، یعنی جس وقت وہ غرغرے میں پہنچ جائے کہ پانی ڈالا کر کے باہر آ گیا، اب اندر جانے کی توفیق نہیں رہی، اس وقت بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس وقت بھی اگر توبہ کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ بدبخت اس وقت ڈر رہے ہیں جب ڈرنا ان کو فائدہ نہیں پہنچائے، ڈرنا تو فائدہ پہنچاتا کہ یہ دنیا میں ڈریں۔ وقوله تبارک وتعالی عاملۃ ناصبہ ای قد عملت عملا کثیرا ونصبت فیہ وصلیت یوم القیامت نارا حامیہ۔ عاملۃ ناصبۃ کیا مانا کہ انہوں نے بڑا کام کیا، بہت بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی مشقتیں اٹھائیں، یا تو مانا یہ ہے کہ آخرت میں کیا مانا کہ قبروں سے نکالے گئے تو اب مار مار کے ان کو لایا گیا میدان حشر میں، پھر میدان حشر میں بھی عید الاغلال فی اعناقہم، ان کے گلے کے اندر بھی بیڑیاں لوہے کی ڈالی گئیں کہ اٹھاؤ، والسلاسل یسحبون، اور زنجیروں میں ان کو جکڑا گیا اور گھسیٹا گیا، تو بڑی مشقت کا کام ہے۔ اور بعد میں کہا کہ دنیا میں بھی کافر مشرک بڑی مشقتیں کرتے رہے، بڑے بتوں میں چڑھاوے چڑھاتے رہے، غیر اللہ کی عبادتیں کرتے رہے، ریاضتیں کرتے رہے، اور غاروں میں اور پہاڑوں میں بیٹھے رہے، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا کہ وہ محنت ان کے کام نہ آ سکی، کہ محنت بھی بڑی کی، تکلیفیں بھی بڑی کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ صلیت نارا حامیہ، آج آگ جہنم میں پکائے گئے اور جلائے گئے اور دفن کیے۔ اس لیے قاعدہ ہے کہ جتنے باطل لوگ ہیں یا باطل فرقے ہیں، اس لیے علماء نے لکھا دعا کیا کرو اللہ ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تجربہ ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ والا آدمی توبہ کر لیتا ہے، زانی زنا سے توبہ کر لیتا ہے، شرابی شراب سے توبہ کر لیتا ہے، نشے والا نشے سے توبہ کر لیتا ہے، حرام خور حرام کھانے سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن نے کہا بدعت والا توبہ نہیں کرتا جب تک کہ اللہ اس کو خصوصی توفیق عطا نہ فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گناہ والا گناہ کرتا ہے لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھتا، کتنا بڑا گندے سے گندا آدمی کیوں نہ ہو، 24 گھنٹے شراب میں ڈوبا ہوا آدمی ساری زندگی شراب میں گزر جائے، جب کوئی آدمی پیار سے نصیحت کرے، کہتا ہے جی دعا کرو، بس ایک مصیبت ہے میرے گلے میں پڑ گئی ہے، اب میں اس سے بس نکل نہیں سکتا ہوں، دعا کرو، ہے بری لعنت پر میرے گلے میں جناب پڑ گئی۔ نشے کھانے والے کو نشہ نہ تو مر جائے، لیکن کہتا ہے جی ہے اللہ کا عذاب، کیا کرے، مصیبت میں آ گئے، مبتلا ہو گئے۔ ابتدا میں تو ہم نے لذت کے لیے کھایا تھا، اب لذت نہیں عذاب بن گیا۔ اسی طرح کوئی برائی ہے، لیکن بدعت والا جب بدعت کرتا ہے تو وہ اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے، وہ اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے،
وہ اس کو حضور پاک کی رضا سمجھ کے کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا سمجھ کے کرتا ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ جب میں قبر پہ طواف کروں گا، جب میں قبر پہ پھولوں کی چادریں چڑھاؤں گا، جب میں قبر پہ گلے میں کپڑا ڈال کے آستان پہ بوسہ دوں گا تو اللہ کا ولی دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا ولی میری اس نیاز مندی سے خوش ہو رہا ہے، اور جب اللہ کا ولی خوش ہو گیا تو اللہ کو سفارش کر دے گا، بس میرا بیڑا تو پار ہو جائے گا۔ وہ تو اس کو دیکھ کے یعنی دین سمجھ رہا ہے، وہ تو اس کو عبادت سمجھ رہا ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھ رہا ہے۔ اب اس کو کہو کہ توبہ کرو تو ایسے کام سے توبہ کیسے کرے گا؟ اللہ جب اللہ ہدایت دے دے، اللہ سینوں کو کھول دے تو 2 منٹ کی بات ہے اور سمجھ آ سکتی ہے کہ بھی ساری دنیا میں ایمان سے، اب مثلا اللہ کا کعبہ آپ کے سامنے ہے، قرآن پاک کھلے ہوئے ہیں، آپ دماغ سے 1 منٹ کے لیے یہ بات نکال دیں کہ آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ تبلیغ والے ہیں، دماغ سے بالکل بس ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور سب الحمدللہ مسلمان ہیں، بس خالی کر لیں دماغ کو، اللہ کے کعبے میں تصور کر لیں کہ حضور پاک جب دولت اسلام لے کے آئے تو سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ حضور پر سب سے پہلے ایمان کون لے آئے؟ صحابہ، اصحابہ رسول اللہ، کبھی مدینے والے کہتے ہو کبھی مکے والے کہتے ہو، جو بھی ایمان لے آئے صحابی ہو گیا، صحابہ رضوان اللہ علیہ، ٹھیک ہے بس اس میں کوئی جھگڑا ہے کسی دیوبندی بریلوی کا؟ اچھا یوں سمجھو، پھر سارے جتنے اب قیامت تک ہم ایمان لے آئیں گے ان سب سے افضل جماعت کون سی ہے؟ ہاں جی صاحب، اس میں بھی کوئی جھگڑا ہے؟ دیوبندی کا، بریلوی کا، کسی اہل حدیث کا، کسی تبلیغ والے کا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، کوئی جھگڑا ہے کہ سب سے افضل؟ سیدھی سی بات ہے کہ تمام انبیاء میں افضل کون ہے؟ حضرت محمد۔ تو حضور پر جو ایمان لے آئے، جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، ان کا کون مقابلہ ہے؟ دیکھو نا جی، ایک آدمی نے آج کے زمانے میں ایک پیر کی بیعت کی، لیکن جس نے اس پیر کے پیر کی بیعت کی ہو تو وہ تو اس سے بڑا ہے نا۔ پھر جس نے اس کے دادا پیر کی بیعت کی ہو، اور جنہوں نے خود مدنی پاک کے ہاتھ پہ بیعت کی ہو، ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ ایمان سے کہیں ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ اس میں کوئی جھگڑا ہے؟ نہیں۔ اچھا اب یہ بھی دوسری بات بھی بتا دیں کہ تمام دنیا کے انبیاء، اولیاء، صلحاء، ان کی قبر مبارک ایک طرف، حضور کی قبر مبارک کا مقابلہ کر سکتی؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ دنیا کے سارے انبیاء کی قبریں، ہمارا ایمان ہے، واجب الاحترام ہے، اللہ ساری شان والی ہیں، لیکن میرے مدنی کے روضے کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ اس میں بھی کوئی جھگڑا ہے؟ نہیں۔ یعنی صحابہ سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں، اور حضور کی قبر سے بڑی شان والی قبر کوئی نہیں، حضور کے روضہ مبارک سے بڑا شان والا روضہ کوئی نہیں۔ تو کیا صحابہ نے پھول چڑھائے؟ بس سمجھنے والی بات، صحابہ نے سجدہ کیا، صحابہ نے گلے میں کپڑا ڈال کے آستان کا بوسہ دیا، صحابہ نے حضور پاک کے سرانے کے ساتھ قبر مبارک کے پتھر بنا کے رکھے کہ چوما کریں گے آنکھوں پر، صحابہ نے کبھی حضور پاک کی قبر مبارک کا طواف کیا، حضور پاک کی قبر مبارک کے قریب لا کے کبھی جانور ذبح کیا، کبھی منت منوتی منائی، کبھی حضور پاک کا عرس مبارک منایا؟ اگر منایا ہے تو دین ہے، نہیں منایا تو بے دین۔ سیدھی سی بات ہے، اس میں نہ جھگڑا ہے، نہ لڑائی ہے، نہ سر پھٹول ہے، نہ کوئی مولوی مکی مدنی کی بات۔ یہ آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیں کہ میرے مدنی کے روضے کے مقابلے پہ کسی کا روضہ نہیں، یہ ہمارا ایمان۔ حضور کی قبر مبارک کے مقابلے پہ کسی کی قبر نہیں، اور صحابہ کے مقابلے پہ کسی کا ایمان نہیں، بلال کے مقابلے پہ کسی کی محبت نہیں، سیدہ عائشہ کے مقابلے پہ کسی کی محبت نہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین کے مقابلے پہ کسی کی محبت نہیں۔ اگر تو انہوں نے روضہ مبارک پہ بوسہ دیا ہے، روضہ مبارک پہ گردن جھکائی ہے، روضہ مبارک پہ طواف کیا ہے، روضہ مبارک پہ پھول چڑھایا ہے، روضہ مبارک پہ منت مانی ہے، تم حق پہ ہو، ہمیں دکھا دو، ہم ماننے کے لیے تیار۔ جھگڑے والی بات
اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر ہم سمجھ لیں کہ یہ بے دینی ہے، یہ دین نہیں۔ اگر یہ دین ہوتا، اگر یہ عزت ہوتی، بات کہتے ہیں جی ہم عزت کریں، انہوں نے پھر حضور کے روضے کی عزت نہیں کی، تم زیادہ کر رہے ہو۔ یعنی ان کے دل میں حضور کی عزت نہیں تھی، ان کے دل میں حضور کی محبت کم تھی، ان کے دلوں میں حضور پاک کی عظمت مبارک کم تھی۔ اچھا کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی ہمارے ہاں پھول گلاب کے بہت ہوتے ہیں، اس وقت نہیں ہوں گے، یہ بھی کوئی مولوی جواب دے سکتا ہے۔ تو ان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گلاب کا پھول جتنا مدینے میں ہے وہ کہیں نہیں ہوتا۔ آج بھی آپ جائیں، مدینے پاک کا ہدیہ ہی یہی ہوتا ہے کہ مدینے شریف کی کھجور، اور اب تو یہ آگے رواج آ گیا نا بجلی کا، یہ آپ کے فریج آ گئے اور ریفریجریٹر آ گئے، ورنہ سب سے پہلے ہدیہ ہوتا تھا مدینے پاک کی سرائیاں۔ وہاں کی مٹی اتنی ٹھنڈی ہوتی تھی کہ اس سرائی میں پانی ایسا جناب مزہ دیتا تھا کہ آج تک وہ پانی پھر پینا نصیب ہی نہیں ہوا۔ یعنی وہ، اور اس کے بعد کیا ہدیہ ہوتا تھا جی؟ نعنا، پودینہ، مدینے شریف کا پودینہ۔ اور اسی طرح اور وہاں سے کیا چیز ہوتی تھی؟ پھول۔ آج بھی آپ منڈی میں چلے جائیں آپ کو ملیں گے پھول۔ اچھا تو یہ تو اب بھی موجود ہے۔ اچھا حضور کے زمانے میں گلاب کا پھول نہ بھی ملے، کوئی اور پھول تو ہوگا نا، آخر کوئی اور پھول تو ہوگا۔ چلو آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، آپ، اور اچھا آپ کتنی قربانیاں کرتے ہیں حج میں؟ ایک آدمی حج پڑھنے جب آتے ہو تو فی آدمی کتنی قربانی کرتے ہو؟ ایک بکری۔ حضور نے کتنی کی؟ 100 کیا بکری؟ 100 اونٹ۔ تو ایک اونٹ تو کوئی صحابہ حضور کی قبر پہ بھی ذبح کر دیتے نا۔ تو 100 اونٹ تو اس زمانے میں بھی ذبح ہوتا تھا۔ تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا جی اب ہمارے پاس ہے اور اس زمانے میں نہیں تھا، یہ بات تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، یہ تو بالکل عقل کے خلاف بات ہے۔ اس لیے میرا بھائی خدا سے دعا مانگو، اللہ ہمیں دین کی سمجھ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضور پاک کی غلامی نصیب فرما دے، اور حضور پاک کی محبت اور عشق نصیب فرما دے۔ اور یاد رکھو عشق کا معنی اتباع ہے، جب اتباع کرو گے تو نجات ملے گی، اگر حضور کی اتباع نہیں ہوگی تو کوئی عشق نہیں۔ عشق کا معنی ہی اتباع ہے، محبت کا معنی ہی اتباع ہے کہ جہاں حکم ملے بس پکڑ لو، اور جہاں میرا مدنی روکے رک جاؤ، آگے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ قبروں کو اونچا نہ کرو، بس نہ کرو۔ حضور نے فرمایا قبروں پہ مکان نہ بناؤ، روزے نہ بناؤ، چونا نہ لگاؤ، دیواریں نہ لگاؤ، پکی اینٹ بھی نہ لگاؤ۔ میرے مدنی نے فرمایا پک مجبوری علیحدہ بات ہے، ورنہ آپ اچھا اپنے ملک میں جو قبریں بناتے ہو کبھی پکی اینٹ لگائی ہے؟ لگاتے ہو؟ پہلے نہیں لگتی تھی، اور سیم تو مجبوری ہوگی نا حضرت، وہ تو مجبوری ہوگی، ورنہ جو ہے کون سی اینٹ لگتی ہے؟ تو اندر پکی منع ہے، اوپر پکی جائز ہے۔ خدا کے بندو اللہ کے دین کو سمجھو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی حضور کی محبت کا کوئی ذرہ نصیب فرما دیں، ہماری نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ لیکن محبت کا معنی ہمیشہ یاد رکھو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا یحببکم اللہ، میرے مدنی کی اتباع کرو۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت میں آئیں گے، بڑے عمل کیے، بڑی محنتیں کی، نتیجہ جہنم، کیونکہ محنت بھی کرتے رہے لیکن شریعت کے مطابق نہ کی، محنت بھی کرتے رہے لیکن اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بھی نہ کی، لاکھوں روپے خیرات میں لگا دیے لیکن اسلام کے مطابق نہ ہو تو دھیلے کا ثواب بھی نہ ملے۔ اس لیے فرمایا عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیۃ۔ دعا کرو اللہ ہمیں بچائے، اللہ پاک ہمیں صحیح محنت کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اتباع حضور پاک نصیب فرمائے۔ بعض لوگ جو ہیں غسل خانے میں جب غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کلمہ شریف پڑھتے ہیں۔ وہ خدا کے بندے، کوئی کلمہ شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل آدمی جب کرتا ہے کوئی کفر سے پاک تو نہیں ہو رہا، مسلمان ہے الحمدللہ۔ بیوی سے سونے سے اگر آدمی کافر ہو جاتا ہے تو ایسی بیوی کا کیا فائدہ ہوا جو روز ہمیں کافر بنا دے؟ کوئی عقل کی بات کرو، کوئی کلمے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی قرآن کی آیت پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ جہالت ہے۔ یعنی جہاں قرآن پڑھنا ہے مسجد میں وہاں شریف پڑھنے نہیں آتا، حمام میں پڑھتا ہے۔
جہاں حکم ہے کہ کلمہ پڑھو مغرب کے بعد 10 دفعہ، وہاں نہیں پڑھتا، لیکن وہاں غسل خانے میں ننگا کھڑا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کون سا مسلمان ہے؟ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا۔ او خدا کے بندو، عقل کرو، اللہ پاک تمہیں بھی مجھے بھی ہدایت نصیب کرے۔ دعا کیا کرو تم میرے لیے اور میں تمہارے لیے، کہ اللہ ہمیں مصائب سے، فتن سے، حوادث سے بچائے، اور اللہ ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھے۔ یاد رکھو، غسل کا طریقہ یہ ہے، اگر آدمی جنابت کی حالت میں ہے، سب سے پہلے استنجا کرے اور اپنے بدن کے وہ جگہ دھوئے جہاں جہاں کچھ منی وغیرہ لگی ہوئی، سمجھ آ گئی؟ اس کے دھونے کے بعد نماز کا وضو کرے، جیسے نماز کا وضو کرتے، جیسے ہاتھ دھوتے اسی طرح ہاتھ دھوئے، پانی منہ میں دیتے ہو پانی دے، ناک میں دیتے ہو ناک میں دے، منہ دھوتا ہے ہاتھ دھوتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہائے، کوئی جگہ بدن کی باقی نہ رہے، کوئی ایک بال کے برابر بھی جگہ باقی نہ رہے، اچھی طرح رگڑے، دلک کر دے، اور کانوں میں، اندر، ناف میں، ہر جگہ ہاتھ لگائے تاکہ کوئی جگہ پانی کی خالی نہ رہے۔ اگر نیچے جگہ پکی ہے تو پھر پاؤں بھی دھو لے، وضو بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا اور غسل بھی ہو گیا۔ اور اگر نیچے جگہ گندی ہے کہ پاؤں خراب ہو جائیں گے تو غسل بھی کر لے، وضو بھی کر لے، اور پاؤں علیحدہ ہو کر پھر دھو کے پھر جوتے میں رکھ لے اپنا پاؤں، وضو ہو گیا، غسل ہو گیا، کوئی قرآن کی آیتیں نہیں پڑھنی۔ ہاں البتہ وضو کرنے میں پہلے جب آپ وضو کریں نماز کا، اندر نہیں ضرورت، یعنی عام جب وضو کرتے ہو تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دل میں نیت ہو کہ میری نماز کا وضو ہے، دل میں نیت ہو کہ میرا غسل جنابت ہے، کیونکہ ہر عمل کی مدار جو ہے وہ نیت پہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث مبارک میں کہ وضو کے وقت حضور پاک دعا بھی فرماتے تھے، اور آپ بھی وہ دعائیں جو ہیں کوئی نماز کی کتاب دیکھ کر خرید لیں تاکہ ہمارا وضو اور باقی کلمہ پڑھنا، یہ کرنا، یہ سب لوگوں کے رواج ہیں۔ جی ایک بریلوی اور دیوبندی مولوی کا مناظرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اذان سے پہلے درود سلام پڑھنا چاہیے، اس نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے، اور بس آخر فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی طنز نہ کرو، ایک دوسرے پہ تان نہ کرو تو پڑھ لیا کرو۔ یہ کوئی بات تو نہ ہوئی بھائی، بات یہ ہے، سیدھی سی بات ہے، میں نے تو آپ کو عرض کر دیا کہ اذان سے پہلے اگر حضرت بلال نے پڑھا ہے تو ہم پڑھیں گے، اور اگر حضرت بلال نے نہیں پڑھا تو اس سے عاشق بڑے ہم نہیں۔ ایک موٹی سی بات ہے، میرے مدنی کا مؤذن کون ہے؟ حضرت بلال۔ دوسرا مؤذن کون ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم۔ تیسرا مؤذن کون ہے؟ ابی محذورہ۔ یہ 3 مؤذن ہیں میرے مدنی کے، اور پھر ساری زندگی، حضور کی زندگی میں بھی اذان دیتے رہے، حضور کے بعد بھی اذان دیتے رہے۔ اگر انہوں نے پڑھا ہے وہ دین ہے، نہیں پڑھا بدعت ہے اور گناہ ہے، سیدھی سی بات۔ باقی جھگڑے مناظرے تم جانو، تمہارا ملک جانے، ہم تو فقیر لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں مناظروں سے بھی بچائے، جھگڑوں سے بھی بچائے، اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کا قرآن میں، حدیث میں، اجماع صحابہ میں ثبوت نہ ملے، بعد میں بنائی جائے، ہو دین کا معاملہ، وہ بدعت۔ بس ایک بات یاد رکھیں، بدعت ہوتی ہے۔ درود سلام کھڑے ہو کر پڑھا، جب بدعت ہے تو بس بات بدعت کی ہوگی، اور کون سی بدعت ہوتی ہے؟ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں بدعت اچھی ہے فلاں بری، حضور نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، فرمایا خبردار دین میں نئی باتیں نہ بنانا، فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز دین میں جب بناؤ گے وہ بدعت ہوگی، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کی سزا آگ ہے، جہنم۔ قرآن شریف میں، حدیث پاک میں حرام چیزیں ہمیں گن کے بتائی جائے، ماشاءاللہ، اور پھر تو مجھے دعا کرو کہ اللہ 2-4 مہینے دے۔ اللہ میاں نے یا رسول پاک نے حرام نہ کہو، ہم اپنی مرضی سے حرام کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے کبھی کہا ہے کہ بیوی اپنے خاوند پہ حرام ہے؟ کبھی کہا ہے؟ کیوں؟ حضور نے جو نہیں کہا۔ ہم نے کہا بین حرام ہے تو کسی نے کہا ہے حلال ہے؟ ہم نے کہا بکری حلال ہے، خنزیر، یہ اللہ نے یہ فرما دیا، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے الحلال بین والحرام بین،
میرے مدنی پاک نے فرمایا حلال بھی کھلا ہے، حرام بھی کھلا ہے، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فرمایا ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہ والی ہیں، یعنی شبہ پڑتا ہے کہ شاید حلال ہو یا شاید پتہ نہیں حرام ہو، فرمایا ان چیزوں کو بھی چھوڑ دو، کیونکہ جب ان کے قریب نہیں جاؤ گے تو حرام کے قریب ہی نہیں جاؤ گے۔ کس کام پر حکم بھی نہ ہو، منع بھی نہ ہو، وہ کام، ہاں جس پر منع بھی نہ ہو وہ کام مباح ہوتی ہے، لیکن ایسا دین کا کوئی مسئلہ نہیں کہ جس میں حکم بھی نہ ہو، منع بھی نہ ہو۔ عقیدے میں ایسا مسئلہ کوئی نہیں، یہ معاملات فروعی ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی نے عقیدے میں بھی ایسے مسئلے ہیں جو چپ رہے ہیں، وہاں تو ٹھوکوئی بات ہے، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کھلی بات، ڈنکے کی چوٹ۔ توحید میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں جہاں چپ ہو، یہ چپ شاہ کے روزے ہم نے بعد میں رکھے ہیں۔ کسی کے نام کا طواف کرے، تم اپنے نام کا طواف کرو، اس کے لیے دعا کرو، بس اللہ ثواب دے گا۔ اگر ایک آدمی رمضان میں آیا اور پھر حج کر رہا، یہ معاملہ اس کے اللہ کے درمیان ہے، مولوی کے درمیان تھوڑا ہے، اللہ سب کا قبول کرے گا۔ ایک عورت اپنے بھائی کے ساتھ ہندوستان سے عمرے کے لیے آ رہی تھی، راستے میں طبیعت کچھ خراب ہو گئی، عمرہ نہیں کر سکی، تو بہرحال جب طبیعت ٹھیک ہو جائے عمرہ بھی قضا کرے اور دم بھی ادا کرے۔ کان کو سو کر سن سکتا ہے، ٹیپ میں اگر کیسٹ چل رہا ہو سو رہا ہے، کوئی حرج نہیں۔ قرآن سوتے ہوئے پڑھ سکتا ہے، بالکل پڑھ سکتا ہے۔ دل میں گندے خیال آتے ہیں، دل میں جتنے گندے خیال آئے تو یہ ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ اندر ایمان ہے تو چور جا رہا ہے نا ڈاکہ مارنے۔ اگر ایمان ہو ہی نہ تو شیطان کیا کرنے جائے گا؟ یہ گندے خیال انہی کو آتے ہیں جن کا ایمان ٹھیک ہوتا ہے۔ جو ایمان سے فارغ ہیں ان کو بھی کبھی گندا خیال آیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے بھلا کبھی ہندو نے جھوٹ بولا آپ تجارت میں وہ ٹھیک ٹھاک کرے گا؟ کبھی انگریز نے آپ کو کپڑا 30 گز لکھا 29 بھیجا، مسلمان 30 لے کے 27 بھی نہیں بھیجے گا۔ اس لیے کہ شیطان تو ڈاکہ ہی وہی مارتا ہے جہاں ایمان ہے، وہ جانتا ہے کہ بھی وہ تو کافر ہے، سیدھا جہنمی، اب ان کے پیچھے لگو، ان کو جہنم لے جاؤ۔ اس لیے بس ڈرا نہ کریں اور اللہ کے دین پر چلتے رہیں۔ اچھا جی، بچے فوت ہو گئے ہیں، ہاں حدیث پاک میں آتا ہے کسی کا 3 بچے، ایک حدیث میں ہے 2 بچے، ایک حدیث میں حتیٰ کہ 1 بچہ اگر فوت ہو گیا بچپن میں، اس نے صبر کیا، کوئی واویلا نہیں کیا، تو اللہ اس کو جنت میں بھیجیں، وہ سفارش کرے گا۔ 2 بھائی ہیں، دونوں کماتے ہیں، دونوں شادی شدہ ہے، بچہ والدہ ہے، بہنیں ہیں، اگر سب کا مجھ پر کتنا حق ہے پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میرے ایک بچہ بھی ہے، والدہ بھی ہے، باپ 2 بہنیں بھی۔ بہرحال یاد رکھو، اگر باپ ماں کے پاس پیسہ نہ ہو تو اولاد کے ذمہ فرض ہے کہ والدین کی پورا خرچہ ادا کریں۔ اگر والدین پیسے والے ہیں تو پھر ضروری نہیں۔ اگر جتنا میرا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ ملے گا، بالکل ملے گا۔ اگر میں اپنے ملک چلا جاؤں، کسی نے روکا ہے آپ تو ضرور چلے جائیں۔ میں نے یہ کیسٹ کی دکان خرید کیا ہوں، بہرحال ان چیزوں سے بچا کریں، فلموں شلموں سے بچیں۔ 2 آدمی عمرہ کیا، عمرہ کر کے فارغ ہو گئے، طواف بھی کر لیا، صفا بھی کر لیا، ایک دوسرے کے سر کے بال مونڈ لیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی اکیلا عمرہ کیا، طواف بھی کر لیا، صفا بھی کر لیا، اپنا سر خود مونڈ لے سیفٹی سے، بالکل کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں۔ میری بچی چلتی نہیں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ سب کے بچوں کو شفا عطا فرمائے۔ آپ دعا فرمائیں، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ اور دائمہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تمام مصائب حوادث سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا الہ العالمین بابری مسجد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے مساجد، مدارس، معابد، معاہد سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہے اس کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مجاہدین کشمیر، مجاہدین افغانستان، مجاہدین فلسطین، برما والے سب کی قدم قدم پہ مدد فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ اپنے شان کن فیکون کا اظہار فرما۔ یا اللہ کفر کی طاقت کو ذلت آمیز شکست عطا فرما۔ یا اللہ تیرے نام لیوا افغانی ہیں، کشمیری ہیں، آج ان کی عورتوں کی عزتیں اور عصمت
رحمتیں نیلام ہو رہی ہیں ان پہ رحم فرما. یا الہ العالمین تیری شان ہے، تو قادر ہے، تو کریم ہے، تو قدرت والا ہے، اپنی اظہار قدرت فرما کے ان مسلمانوں کو فتح عطا فرما. یا اللہ کفار کو ذلت میں شکست عطا فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو صالح بنا، ان کو اپنی اور والدین کی رضا نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، مانگنے کی توفیق بھی عطا فرما، مانگنے کا ادب بھی نصیب فرما، اور ہماری دعائیں منظور و مقبول فرما. یا الہ العالمین تیرے دروازے پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اور تیرا وعدہ ہے کہ میرے بندے جب ہاتھ پھیلاتے ہیں تو میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ میں ان کے ہاتھوں کو خالی کیسے واپس کروں. میرا اللہ سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے. یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما. یا اللہ ہر مسلمان کو توحید کا سپاہی بنا، ہر مسلمان کو تبلیغ والا بنا، ہر مسلمان کو دین پہ چلنے والا بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا أولادنا إخواننا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.